یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. جی، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں میں سے کوئی ترجمہ کر سکتے ہیں؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. ولا تطع الکافرین والمنافقین، ولا تطع، اور کہاں نہ ماننا، اور کہاں نہ ماننا، الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا. جی، منافقین کے بارے میں آپ پڑھائے ہیں سورۃ الانفال میں کہ منافقین جن کو کہا جاتا ہے، دوبارہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ترجمہ ہوا با محاورہ؟ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کہا نہ ماننا. یہاں پہ بعض بچے کوشچن کرتے ہیں کہ نبی تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ نبی سے متقی کوئی نہیں ہے. نبی سب سے پاک اور پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں، ان سے متقی کوئی نہیں. اصل میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری انسانیت، خصوصی طور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اس میں بھی بچے کوشچن کرتے ہیں کہ نبی تو اللہ کی حکم کی پیروی فرماتے ہیں، اور نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. دراصل مختصر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اس میں بہت سی تفصیلات ہیں. کافر جو ہے نا، بعض اوقات کچھ اپنے مطالبات رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ ہماری یہ بات مان لیں تو ہم آپ کی یہ بات مان لیں گے. تو دراصل اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ فرمایا کہ آپ کافروں اور منافقوں کے بہکاوے میں نہ آ جائیے گا، یعنی ان کی کسی بات کے اندر کوئی ایسی سازش موجود ہوگی، کوئی دھوکہ موجود ہوگا، لہٰذا آپ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے آپ اس کو آگے پہنچا دیجیے. چنانچہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کافروں اور منافقوں کی بات کوئی نہ مانیں، بلکہ آپ اللہ رب العزت نے جو ذمہ آپ کے کام لگائے ہیں اس کو آپ پہنچا دیجیے اور ان کے بہکاوے میں نہ آ جائیے گا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، کانا ہے، علیمن جاننے والا، علیمن جاننے والا، علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا، حکیمن حکمت والا. ان اللہ کان علیمن حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. واتبع، وا کا مطلب اور، اتبع پیروی کیجئے، اتباع کیجئے، ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف. واتبع ما یوحا الیکا، اور پیروی کیجئے ما جو یوحا وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے پروردگار کی طرف سے. من ربکا، من سے، ربکا پروردگار کی طرف سے، آپ کے پروردگار کی طرف سے. یعنی اللہ رب العزت نے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، آپ وحی کے مطابق آپ اس کی پیروی کیجئے اور آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیے گا. جس طریقے سے میں حکم دوں گا آپ اسی کی پیروی کیجئے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رہیے. وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ مِن رَبِّکَ، اور جو کتاب جو بریکٹ میں ہے، یعنی جو وحی تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجئے یا کیے جانا. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، کانا ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، خبیرہ خبردار، خبیرہ خبردار. تو
اس کا باماورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے، یعنی باخبر ہے، یعنی جانتا ہے، غافل نہیں ہے۔ وتوکل، وتوکل اور بھروسہ رکھنا، وتوکل اور بھروسہ رکھنا، اللہ پر، اللہ، اللہ پر، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اعوذ باللہ من الشیطان، وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ، وکفا باللہ اور کافی ہے اللہ، وکیلا کارساز، وکیلا کارساز یعنی سارے کام بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ سارے کام جتنے بھی ہیں، دیکھیں یاد رکھیں، کوئی بھی سبب مؤثر بذات نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اللہ رب العزت اثر نہ ڈال دیں۔ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے، مثلا ایک ڈاکٹر ہے وہ کسی کا علاج کرتا ہے، تو اس کے علاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العزت وہ جو مریض کا علاج کر رہا ہے دوائیوں کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو اور اللہ اس میں شفا نہ ڈال دے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بڑا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن اس کے علاج سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العزت کی ذات فیصلہ کر دیتی ہے کسی کام میں، اس کی مشیت شامل حال ہوتی ہے، تو جب وہ کام ہو جائے، یعنی اس میں خیر جب اللہ رکھ دیتا ہے تو اس میں خیر آ جاتی ہے، اور بعض اوقات خیر کے کاموں میں ہمیں شر نظر آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی کاموں کے اندر خیر اور شر آتی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کچھ تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ رب العزت اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کریں تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کارساز کافی ہے، یعنی وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفا باللہ وکیلا اور اللہ کارساز کافی ہے۔ آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کے جو جاہلانہ معاشرہ تھا اس میں کافی دیر سے، کافی جو ہے نا وہ صدیوں سے یہ ایک کبھی رسم چلتی آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کا خاتمہ فرمایا اور اپنے نبی کے ذریعے سے، وہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ اور وہ کبھی رسم ایک تو یہ تھی کہ آپ کو میں نے بتایا تھا منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے، کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بس یہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں اور یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، تمہارے لے پارک جو ہے تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، یہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے پہلے آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے یہ ایک مثال دی ہے کہ کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اللہ رب العزت نے۔ تو جس طریقے سے کسی آدمی کے دو دل نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے دو دل ہوں گے تو اس آدمی کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر رہے گا بھی تو دیکھیں دل جو سا ہے اس سے انسان دل کے اندر ارادہ کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے جب دو دل ہوں گے تو تصادم پیدا ہو جائے گا اور ارادوں کے اندر تصادم پیدا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر مثال دے کر فرمایا کہ جس طریقے سے کسی آدمی کے دو دل نہیں بنائے اللہ نے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے منہ بولے بیٹے کو، یہ نہیں کہ منہ سے اس کو بیٹا کہہ دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو حقیقی بیٹا بنا دیا، وہ منہ بولے بیٹے رہے گا۔ اور اس طریقے سے ایک اور مسئلہ واضح کر دیا، عرب کے اندر یہ مسئلہ تھا کہ اگر کوئی شخص غصے میں آ کر یا ویسے ہی وہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے میری ماں جیسی ہو، تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے آگے جا کر اس کا کفارہ بیان فرمایا ہے کہ وہ کفارہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، انشاءاللہ وہ آئے گا وہ آپ کے شارٹ کوسچن میں، کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میری ماں جیسے ہو، جس کو زہار کہتے ہیں، زہار کا کویشچن بھی آئے گا انشاءاللہ کہ زہار کسے کہتے ہیں، وہ آپ شارٹ کویشچن میں پڑھ لو گے۔
وہاں پہ تفصیل پڑھ لو گے. اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کر لیتا ہے، زہار کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کو کہہ دیتا ہے تمہاری پشت میری ماں جیسی ہے، تم میری ماں جیسی ہو، تو وہ کہہ دینے سے، بیوی کو ماں کہہ دینے سے ماں نہیں بن جاتی اور وہ حرام نہیں ہو جاتی، البتہ گناہ ہے، کیونکہ ماں کا ایک منصب اور مقام ہے. ہماری شریعت نے ماں کا بہت ادب سکھایا ہے، لہذا اس طرح کے الفاظ کہہ دینے کی وجہ سے اس پر کفارہ آتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے اس آیت میں اس مسئلے کو بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہارے جو لے پالک ہے، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یعنی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، وہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں. اب دیکھیں ذرا ترجمہ، پہلے ہم لفظ بلفظ اس کا ترجمہ کریں گے. ما جعل اللہ، ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ رب العزت نے، لرجل، کسی آدمی کے، من قلبین، دو دل، فی جوفی، اس کے پہلو میں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل، کسی آدمی کے، من قلبین، دو دل، فی جوفی، اس کے دڑ میں، اس کے پہلو میں. اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے. اللہ رب العزت نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی آپ میں سے آدم، کیا آپ نے کوشچن کرنا ہے؟ جی آگے چلتے ہیں. وما جعل، اور نہیں بنایا، وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری عورتوں کو، مطلب تمہاری بیویوں کو، ازواجکم، تمہاری عورتوں کو، یعنی تمہاری بیویوں کو. کون سی بیویوں کو؟ اللائی، وہ بیویاں، اللائی، وہ بیویاں، تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، یعنی تم جن کو ماں کہہ بیٹھتے ہو، یعنی جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو. جی دیکھیے جی، وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن، وما جعل، میں دوبارہ پھر کر رہا ہوں لفظی ترجمہ. وما جعل، اور نہیں بنایا، یار آپ کو میری کلاس ملی تھی. وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہاری عورتوں کو، اللائی تظاہرون منہن، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، امہاتکم، امہاتکم تمہاری ماں، امہاتکم تمہاری ماں. میں دوبارہ پھر کر رہا ہوں. وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری عورتوں کو، اللائی تظاہرون منہن، جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، یعنی جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، امہاتکم تمہاری ماں. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. وما جعل، وہ اب لے پالک بیٹوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا. وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ادعیاءکم، ادعیاء کہتے ہیں لے پالک، منہ بولے بیٹے. وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا تمہارے لے پالکوں کو، یعنی منہ بولے بیٹوں کو. دیکھیں لے پالکوں کا مطلب منہ بولے، یعنی جن کو تم لے کر پالتے ہو، تمہارے اپنی اولاد نہیں ہے. وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا تمہارے لیے پالکوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، یعنی تمہارے حقیقی بیٹے، تمہارے حقیقی بیٹے. یعنی جس طریقے سے حقیقی بیٹا وراثت کا حقدار ہوتا ہے، اور جو شریعت نے بیٹے کے لیے جو حقوق متعین کیے ہیں، وہ جو حقیقی بیٹے کے لیے شریعت نے متعین کی ہے، وہ اس منہ بولے بیٹے کے لیے نہیں ہوں گے، جیسے کہ وراثت کا مسئلہ ہے. اور اس طریقے سے اور جو شریعت نے حقوق متعین کیے ہیں، وہ اس کا وہ جو سا ہے وہ حقدار نہیں ہے منہ بولا بیٹا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اب کیا ترجمہ ہو گیا؟
اور نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا. حقیقی بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں. جی عمیر آپ نے ریز ہینڈ کیے ہیں, کیا آپ نے پوچھنا ہے؟ چلے جی آگے چلتے ہیں. دیکھیں ذالکم قولکم, اب یہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا, نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا. یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ذالکم, یہ سب یعنی یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے, یا جو تم کہتے ہو کسی بیوی کو اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتے ہو یا کسی کو بیٹا کہتے ہو, ذالکم یہ سب قولکم باتیں ہیں, ذالکم قولکم یہ سب باتیں ہیں, بیافواہکم تمہارے منہ کی, بیافواہکم تمہارے منہ کی, ذالکم قولکم بیافواہکم یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. ذالکم قولکم یہ سب قولکم باتیں ہیں, بیافواہکم تمہارے منہ کی. واللہ اور اللہ, واللہ اور اللہ, اللہ ہی حافظ. واللہ اور اللہ, اللہ اور اللہ, یقولو کہتا ہے یا فرماتا ہے, واللہ اور اللہ یقولو کہتا ہے یا فرماتا ہے, الحق سچی بات, الحق سچی بات, الحق سچی بات. واللہ یقول الحق اور اللہ سچی بات فرماتا ہے. وہوا اور وہی, وہوا اور وہی, یہدی دکھاتا ہے, یہدی دکھاتا ہے, وہوا اور وہی, یہدی دکھاتا ہے, السبیلا سیدھا راستہ یا سیدھی راہ, السبیلا سیدھا راستہ. واللہ یقول الحق اور اللہ سچی بات فرماتا ہے, وہوا یہدی السبیل اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. دیکھو میں شروع سے پھر ترجمہ کر رہا ہوں. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں و منافقوں کا کہا نہ ماننا. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. واتبع اور پیروی کیجیے, ما یوحا الیک جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے, من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے, یعنی جو آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ کانا ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو, خبیرا اس سے باخبر یا خبردار. وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھنا. وکفی باللہ وکیلا اور اللہ ہی کا ساز کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل, قلبین دو دل, فی جوفہ اس کے پہلو میں. وما جعل ازواجکم اور نہ تمہاری عورتوں کو بنایا, اللائی تظاہرون منہن جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو, امہاتکم تمہاری ماں, اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا. وما جعل ادعیاءکم نہ تمہارے لیے پالکوں کو بنایا, ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے, یعنی تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے. وہو یہدی السبیل اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلیں. اب ہمارے معاشرے میں بھی جیسے ہوتا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کے بعد اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ جب اس کا نام کے ساتھ اس کے والد کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے حقیقی والد کا نام نہیں لیا جاتا, اور یا لکھا جاتا ہے تو اس کے حقیقی والد کا نام نہیں لکھا جاتا, بلکہ اس کے جو منہ بولا والد ہوتا ہے یا جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے, جس کی کفالت میں ہوتا ہے, اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے یا اس نام سے اس کو بلایا جاتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ یہ رواج نہیں ہے, لیکن عرب کے اندر آج بھی یہ رواج ہے کہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو یا کسی کا نام لیا یا لکھا جاتا ہے تو اس کے والد کا نام ضرور لیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر قیامت کے دن بھی جب انسان کو بلایا جائے گا تو اس کے ساتھ اس کے والد کا نام لے کر اس کو بلایا جائے گا.
سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ وہ بغیر والد کے اس دنیا میں تشریف لائے، تو ان کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کر پکارا جائے گا، باقی سب کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ جیسے کہ کسی کا نام عبد الرحمن ہے اور اس کے والد کا نام جو عبداللہ ہے، تو اس کو کہا جائے گا عبد الرحمن بن عبداللہ۔ جیسے آپ نے کبھی عرب کے سنا ہوگا کہ کسی جو امام وہاں کے جو ائمہ ہیں، آپ نے کبھی ان کے نام پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، تو ان کے نام کے ان کے والد کا نام ضرور رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر السعود بن ابراہیم ایک امام صاحب ہے وہاں کے، تو السعود بن ابراہیم الشریم، تو بن کا لفظ اس طرح بچی کا بن کا لفظ لگتا ہے۔ جیسے حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بنت ابی بکر بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ جو تم اگر جو لے پالک ہے، جو بچے ہیں، اگر تم کو معلوم ہے یہ کہ اگر یہ لے پالک ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، تو اگر تم اس کے باپ کا نام لو یا لکھو تو اس کے والد کا جو حقیقی والد ہے اس کا نام لو۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بچہ ہے، اس کو کسی نے بیٹا بنا لیا، اب اس کے بچے کا نام جو ہے نا وہ ابراہیم ہے، اور اس کے والد کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہے، یا اس کے والد کا نام کچھ اور کوئی زکریا یا کچھ بھی نام لگا لیں۔ اب جس بندے نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے یا جس بندے نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، تو ابراہیم بن عبداللہ نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ ابراہیم بن یحییٰ جو اس کے حقیقی والد ہے وہ ان کو کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آ گئی؟ اس طریقے سے بچی ہے، مثال کے طور پر ایک بچی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے اور اس کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، حقیقی والد کا نام عبد الرحمن ہے، اور جو ان کے جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے یا ان کو بیٹی بنایا ہے ان کا نام عبید اللہ ہے۔ تو اب بچی کو فاطمہ بنت عبد الرحمن کہا جائے گا، بنت عبداللہ عبید اللہ نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو اصل بابوں کے نام سے پکارو۔ اگر بالفرض تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے جو اصل باپ ہے، حقیقی باپ ہے، ان کے نام تمہیں معلوم نہیں ہے، اب وہ تم ان کو بھائی کہہ کے پکارو، وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ ان کے جو ان کے باپ کا نام اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو تمہارے لیے یہ جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے کہ تم ان کے جو منہ بولے باپ ہیں انہیں کے نام سے ان کو پکارو، بلکہ وہ تمہارے دل میں بھائی ہیں، اس کو بھائی یا دوست ہیں، اس سے اس کے نام وہ اس کے ذریعے سے ان کو پکارو۔ اگر ایک بندے کو پتہ نہیں تھا، اسی آیت میں یہ مسئلہ بھی بیان ہوا کہ اگر ایک بندے کو پتہ نہیں تھا اور اس نے غلطی سے اس کو اس کے جو ہے نا منہ بولے باپ کے نام سے پکار دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر یعنی دل کے ارادے سے کوئی شخص غلط اس کے باپ کا نام لیتا ہے، مثلا اس کے جو والد حقیقی والد کا نام اس کو معلوم تھا کہ یہ اس بچے کا یہ والد حقیقی یہ نہیں ہے بلکہ منہ بولا ہے، حقیقی والد کا نام یہ ہے، اب اگر وہ جان بوجھ کر کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اس پر گناہ ہے، لیکن جو غلطی سے ہو گیا اس پر گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا ترجمہ، ادعوہم تم لے پالکوں کو پکارو، یعنی ادعوہم تم لے پالکوں کو پکارا کرو، لآبائہم ان کے اصل باپوں کے نام سے، لآبائہم آبا اب کی جمع ہے آبا، ان کے باپوں اصل باپوں کے ناموں سے پکارو۔ ادعوہم لآبائہم ادعوہم لآبائہم تم نے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط یہ زیادہ درست بات ہے، یہ زیادہ درست بات ہے، یہ زیادہ درست بات ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، مومنو لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ یہ زیادہ درست بات ہے اللہ کے نزدیک، ہوا اقسط یہ زیادہ منصفانہ، یہ زیادہ درست بات ہے عند اللہ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا بس اگر تم کو معلوم نہ ہو، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا بس اگر تم کو معلوم نہ ہو،
آباءہم ان کے باپوں کے نام، یعنی ان کے اصل حقیقی جو باپ ہے ان کے نام تمہیں معلوم نہیں ہے اگر، فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، یعنی وہ تمہارے اسلامی دینی بھائی ہے، وہ تمہارے اسلامی دینی بھائی ہے۔ دیکھیں ایک رشتہ ہوتا ہے خون کا رشتہ اور ایک رشتہ ہوتا ہے دین کا رشتہ۔ تو ہم مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں نا، تو یہ ہم دینی اعتبار سے ہم آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ بس اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہے، فی الدین کس کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، وَمَوَالِيكُمْ اور تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے دوست ہیں، یعنی تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ وَلَيْسَ اور نہیں ہے، علیکم تم پر، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، جناحن کوئی گناہ، وَلَيْسَ علیکم اور نہیں ہے تم پر، جناحن کوئی گناہ، فیما اخطأتم به فیما اس بات میں، اخطأتم به جو تم سے غلطی سے ہو گئی ہو، فیما اس بات میں، اخطأتم به جو تم سے غلطی سے ہو گئی ہو، ولیس علیکم جناح اور ولیس علیکم جناح اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اخطأتم به اس کام میں یا اس بات میں جو تم سے غلطی سے ہو گئی ہو، ولیکن لیکن ولیکن لیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن جو تم عمدن کرو یعنی قصدن کرو، قلوبکم دل سے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن جو تم قصد دلی سے کرو، یعنی دل کے ارادے سے کرو، بیکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، اسی پر مواخذہ ہے، یعنی اسی پر پکڑ ہے، مواخذہ کا مطلب پکڑ یعنی گناہ ہے، اس پر اللہ کی ناراضگی ہے، اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا میں دوبارہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں لفظ بلفظ، ادعوہم لآبائہم تم مومنو لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ درست بات ہے، زیادہ منصفانہ بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا پس اگر تم کو معلوم نہ ہو، آباءہم ان کے حقیقی باپوں کے نام، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پس وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ تمہارے دوست ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اخطأتم به اس فیما اخطأتم به اس بات میں جو تم سے غلطی سے ہو گئی ہو، ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن جو تم قصد دلی سے کرو، یعنی دل کے ارادے سے جان بوجھ کر کرو، اسی پر مواخذہ ہے، یعنی اس پر گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان، یعنی جو تم سے انجانے میں ہو جائے کوئی گناہ، غلطی سے ہو جائے تو اس پر معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بچوں یہ آج ہم نے سورۃ الاحزاب کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ و تشریح پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ بچوں کو دنیا اور آخرت میں، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور صحیح طریقے سے یاد کرنے کی، اور اپنے اساتذہ کا اور پیرنٹس کا، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جن بچوں نے کویشچن کرنے ہیں وہ مجھ سے کویشچن